اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر حاضر ہے۔ سامعین، موسم بہت اچھا ہے، جو ہے سورج چمک رہا ہے اس وقت، لیکن ٹھنڈ اپنی جگہ جو ہے بڑھتی جا رہی ہے۔ موسم صاف ہوتا ہے تو ٹھنڈ بھی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ سیاسی موسم ہوتا ہے۔ 18 نومبر کو جو الیکشن ہو گئے، 19 تاریخ تک سارے کمپلیٹ ہو گئے، نتائج بھی سامنے آ گئے۔ کسی کے مقدر میں جیت تھی، کسی کے مقدر میں ہار تھی۔ یہ جیت ہار لگی رہتی ہے جب آپ سیاست میں جاتے ہیں، جماعتوں میں جاتے ہیں، لیکن بڑا اچھا ہوا، اس کافی تعداد میں جو ہے وہ پاکستانی نژاد دانش بنے، کچھ جیتے کچھ ہارے، لیکن اکثریت جو ہے وہ جیت چکی ہے۔ اسی طرح فری گرونے پارٹی جو کہ آزاد گرین پارٹی ہے، ان کو بھی ایک سیٹ ملی، مینڈیٹ ملا، پارٹی کا مینڈیٹ ملا، کافی پاپولر لیڈر ہے ملک اسکندر صدیق، ان کے بھی بہت سارے حمایتی تھے۔ اسی طرح یہ سلسلہ سارا چلتا رہتا ہے۔ تو اس وقت ماسٹر یعقوب صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ ماسٹر صاحب، آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ صاحب السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ۔ تو آج میں کام پر تھا اور کام بالکل نہیں تھا، تو میں نے آپ کا پروگرام سنا ہے، تو میں نے کہا چلو بھی میں بھی کچھ حصہ ڈال دیتا ہوں، تو کچھ گزارشات کر دیتا ہوں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا ریڈیو جو ہے ہمیشہ ہی بڑا سبق سکھاتا ہے، سبق آموز ہوتا ہے۔ میں نے صبح امام صاحب کی بات خطاب سنا تو بہت اچھا خطاب تھا، ہمیشہ ہی بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں جو جنہیں دل پر اثر کیا ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے تہوار جو ہے منایا جاتا ہے اس کے بارے میں فرمایا ہے، اس کے بعد انہوں نے جو میڈیا ہے اس کے بارے میں بتایا ہے، تو بہت اچھی باتیں کی ہیں۔ ظاہر ہے جو اچھا انسان ہوتا ہے، جو عالم ہوتا ہے، وہ اچھی باتیں کرتا ہے، جس طرح کا انسان کا ذہن ہوتا ہے اس طرح کی باتیں نکلتی ہیں۔ تو میں بہرحال آپ کا ریڈیو سن کا بہت متاثر ہوں۔ اس کے بعد یہ ہماری باجی ہیں لبنان لائی، تو میں نے ان کی ساری باتیں سنی ہیں، بہت انفارمیٹیو تھی، بہت پازیٹیو تھی، اور بہت وہ تجربہ کار ہیں اور ٹیچر بھی ہیں، تو میں ان سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ تو میں نے کہا چلو تھوڑا سا ایسا میں بھی ٹالتا ہوں کہ انسان رہ نہیں سکتا جب آپ کا ریڈیو سن رہا ہو تو بات نہ کرے۔ تو سب سے پہلے میں الیکشن پر بات کرتا ہوں۔ راج صاحب، میری بات آ رہی ہے؟ راج صاحب ٹھیک بات؟ بالکل صاف اچھا، کلیئر آ رہی ہے جی۔ ٹھیک ہے۔ راج صاحب، سب سے پہلے میں الیکشن پر بات کرتا ہوں کہ الیکشن ہوا ہے، خوشی کی بات ہے کہ ہمارے پاکستانی بھائیوں نے، دوستوں نے اس میں حصہ لیا ہے اور حصہ لینا بھی چاہیے۔ تو کچھ لوگ جیتے ہیں، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں دل کی اتھا گہرائیوں سے۔ کچھ لوگ ہارے ہیں، لیکن ہارنے کو ہارنا نہیں کہنا چاہیے، اس کو تجربہ کہنا چاہیے، تجربہ کہنا چاہیے۔ کیوں؟ جیت ہار جو ہے یہ ایک گیم کا حصہ ہوتی ہے۔ اس میں بڑے بڑے برج، بڑے بڑے ایم این اے، بڑے بڑے وزیر اعظم، جس طرح اس ڈنمارک کی وزیر اعظم ہے، وہ اس کو ووٹ نہیں ملے، اس میں گر جاتے ہیں، اور کئی جو ہوتے ہیں وہ جیت جاتے ہیں۔ تو یہ ایک زندگی کا اور جیت کا اور ایک گیم کا حصہ ہوتا ہے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ مسلسل جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے، مسلسل جدوجہد، 1-2 مہینے کا کھیل نہیں سیاست۔ یا میں کہتا ہوں کہ جی میں جوش آ گیا ہے تو میں یہ بن جاؤں، یہ بن جاؤں، یہ بن نہیں، ایک مسلسل عمل ہوتا ہے۔ یہ لوگ 4-4 5-5 سال بچے جو پرانے رہنش ہیں وہ 20-25-30-40 سال سے کام کر رہے ہیں۔ تو ہمارا ہوتا ہے کہ ہم صبح چڑھے تو ہم بس ایم این اے بن گئے، صبح چڑھے تو ہم کسی پارٹی کے چیئرمین بن گئے، صبح پڑھے تو ہم مطلب ممبر بن گئے۔ یہ غلط ہے۔ دیکھو، سینیارٹی جو ہے ہر جگہ کام دیتی ہے، اور سینیارٹی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو بہت زیادہ علم حاصل ہوتا ہے، بہت زیادہ تجربے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ میٹنگ میں جاتے نہیں ہیں، کچھ بات سنتے نہیں ہیں، اور چھلانگ لگا کر کہتے ہیں جی ہم آج مطلب کونسلر بن گئے یا میں نے بن گئے۔ بہرحال میں کہنا یہی چاہتا تھا کہ سیاست ایک لمبا پروسیس ہے، ایک لمبا پروسیجر ہے، اور اس میں بہت زیادہ سیکھنا پڑتا ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے، وہ 4-5 سال میں جو ہے وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، 5-6 سال میں وکیل ہے، وہ بھی 4-5 وکیل بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اس نے تجربہ کرنا ہوتا ہے، اگر وہ تجربہ نہیں کرتا تو اس کا علم کسی کام کا نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ ایک لانگ پروسیس ہے، اس کو ہمیں سیکھنا چاہیے، اس میں دلچسپی لینی چاہیے، کسی کے کہے پر نہیں آنا چاہیے کہ کسی نے کہا تم سیاست میں آ جاؤ، نہیں، اپنے ذاتی شوق ہونا چاہیے۔ دانش لوگ یہی سکھاتے ہیں کہ جس کام میں شوق ہے اسے کرو،
جس کام میں شوق ہے اسے کرو، اور انسان دل لگا کر کرتا ہے. لہٰذا ہمیں اپنے ذاتی شوق سے آنا چاہیے، نہ کہ دوسری کی سفارشوں سے ووٹ لینا چاہیے، نہ کہ دوسروں نہ کوئی دیتا ہے. لہٰذا اپنی ذاتی جو انسانیت کی انسانیت ہے، اخلاق ہے، آپ کا رہن سہن ہے. لوگ آج کل چیک کرتے ہیں کہ انسان کا اخلاق کیسا ہے، انسان کا طریقہ کار کیسا ہے. اس لیے ساری عمر کا طریقہ ہے کہ آپ کو اخلاق اچھا ہونا چاہیے، بد تہذیبی نہیں ہونی چاہیے، بد زبانی نہیں ہونی چاہیے، گالی گلوچ نہیں ہونی چاہیے، کس کو برا نہیں کہنا چاہیے، کس کو نیچا نہیں دکھانا چاہیے. یہ سب باتیں ہیں، یہ ایک کریکٹر بنتا ہے آپ کا، ان باتوں سے کریکٹر بنتا ہے. اور کریکٹر جو ہے جب آپ کا بن جاتا ہے تو آپ جو چاہیں آپ کو ملتا ہے. لہٰذا بہت سی باتیں کرنے کی ہیں. یہاں پر دیکھو سبھی لوگ برابر ہیں، سبھی لوگ برابر ہیں. جو ہم بیماریاں پاکستان سے لے کر آئے تھے، جن بیماریوں کی وجہ سے ہمیں پاکستان سے باہر پھینکا گیا ہے اور ہم ڈینش پاس کو لیے ہیں، وہ بیماریاں مسافے ہیں. اور اصل بات یہ ہے کہ میں یہ سب کہوں گا کہ 50 سال ہمیں یہاں ہو گئے ہیں، ہم نے کچھ نہیں سیکھا. ان سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا، کچھ نہیں سیکھا بالکل. ہم وہی وہاں جہاں کے کھڑے تھے وہاں ہی کھڑے ہیں. ہمارا دماغ جو ہے یا پیسوں کی طرف ہے، یا ہمارا پرانا کلچر جو ہے جو ہمیں پاکستان کو تباہ کر رہا ہے اور پاکستان میں ہوتا ہے، اس سے ہم پھنسے ہوئے ہیں، اس سے ہم باہر نہیں نکلے. ہاں ہمیں اچھی اچھی باتیں سیکھنی چاہیے. یہاں کا جو ان کے جو برابری ہے سیکھنی چاہیے، ان کی جو انسانیت ہے وہ سیکھنی چاہیے. یہ مسلمان نہیں ہے، لیکن ان میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے قابل سبق ہیں، ہمیں سیکھنی چاہیے. لیکن ہم نہیں سیکھتے، ہم وہی پرانے پنجرے میں پھنسے ہوئے ہیں. ہمارا دماغ وہاں ہی لٹکا ہوا ہے، جس طرح کے کچے کے ڈاکو ہیں، ہمارا وہاں ہی دماغ ہے، ہم وہی جاتے ہیں. نہیں، ہمیں یہاں سے سیکھنا چاہیے. جو انسانیت والی باتیں وہ سیکھنی چاہیے، اچھے اعمال سیکھنے چاہیے، اچھا کردار بنانا چاہیے، اچھی باتیں سیکھنی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. نہیں تو میں کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر 5 سال میں بن جاتا ہے، لیکن ہم 50 سال میں 50 سال میں انسانی کی طرف نہیں آئے ہیں. دیکھو ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو بہت اچھا انسان بننا چاہیے، ہمارا حالات بہت اعلیٰ ہونا چاہیے. لیکن ہم دوڑ میں لگے ہیں، کس کو کرانا ہے، کس کو نہیں کرانا، کس کو تباہ کرنا ہے. ہمیں حسد ہے، ہمیں بغض ہے، ہم سب بیماریاں ہمیں ہیں، لیکن ڈینش نہیں پرواہ کرتے، کبھی اظہار نہیں کرتے. اگر آپ کے پڑوس کے پاس گاڑی ہے، مرسیڈیز گاڑی ہے، ان کے پاس سائیکل، وہ پرواہ نہیں کرتے ہیں، وہ کسی کو کچھ کہتے نہیں ہیں. کتنا اچھا ماحول ہے، سب برابر ہیں، سب کا ووٹ برابر ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی اس کے ووٹ 1000 کے برابر ہے. ہر بندے کا ووٹ برابر ہے، ہر بندہ قابل عزت. یہاں پر ہمیں یہاں عزت سے بولتے ہیں، عزت سے بیٹھتے ہیں، عزت سے پوچھتے ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں یہاں سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے. اگر ہم نے ڈنمارک میں رہنا ہے تو ہمیں ڈنمارک کو فالو کرنا چاہیے. چلو ہم مسلمان الحمدللہ ہیں، وہ نمازیں ہم پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، جس نماز کہہ دیتے ہیں، لیکن یہاں جو انسانیت ہے، جو اصول ہیں، وہ سیکھنے چاہیے. تو بہرحال میں تھوڑی لمبی گفتگو چلا گیا. بات یہ ہے کہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں جیتنے والوں کو مبارکباد، اور ہارنے والوں کو میں یہی کہوں گا کہ اپنی تسلسل یا کوشش جاری رکھیں. اگر انسان انگریزوں کو میں سنا تھا کہ اگر گھوڑے سے گرتا ہے تو کہتا ہے مجھے تجربہ ہوا ہے، نیکسٹ میں اس کی احتیاط کروں گا. آپ کو دیکھنا چاہیے وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ ہارے ہیں، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ بہتر ہو سکتے ہیں. لہٰذا یہ ایک تجربہ ہے، لائف ایک تجربہ ہے، ایک دن کی بات نہیں ہے راجا صاحب. اس لیے جتنے پرانے ہوں گے شوق سے بیٹھیں، جس پارٹی میں جاتے ہیں اس میں بیٹھیں. ہاں ایک بات اور بھی ہے، ہمارے لوگ ہیں، ہم ان کو مجبور کرتے ہیں ہمیں ووٹ دو. یہ ہم کہتے ہیں، وہ مجبور کرتے ہیں، تمہیں بھی کہتے ہیں وہ راجا صاحب ووٹ دوں گا، دوسرے بھی کہتے ہیں ووٹ دوں گے. کیوں؟ وہ آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. لیکن یہ طریقہ بھی غلط ہے، یہ پاکستانی طریقہ ہے. کبھی ہم والدین کو بھیج رہے ہیں، کبھی ہم دوسرے کو بھیج رہے ہیں. ٹھیک ہے، جلسہ کرو، اس میں اپنے خیالات کا اظہار کرو، جیسے کہ بات جی بنا دیں گے تو پارٹی کی بات کرو، تم کیا کرو گے اس طرح کی باتیں کرو. اور ان کو یہ نہ کہو کہ مطلب کہ ضروری آپ مجھے لکھ کر دیں یا مجھے فوٹو کاپی کر لیں ووٹ کی. یہ سب طریقہ غلط ہے، یہ غیر قانونی ہے. ہاں اپنے کردار، اپنا حالات، اپنے مستقبل دار لائے عمل ان کو بتائیں کہ میں یہ کروں گا آپ کے لیے. تو ان سے ووٹ مانگیں، جو نئے ہیں وہ ووٹ مانگیں، جو پرانے وہ اپنے تجربے کی بات ان کو بتائیں کہ میں نے آپ کے لیے یہ کیا ہے. یہ طریقہ ہے ووٹ مانگنے کا. جو پاکستان کا طریقہ ہے، میں سوچ رہا تھا الیکشن ہوا ہے، نہ کوئی فائر ہوا ہے، نہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے، نہ کوئی بندہ مریا ہے، نہ کوئی چڑی مری ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. کتنے آسان طریقے سے انہوں نے الیکشن کیا ہے. اور یہی طریقہ ہے الیکشن کا. جمہوریت یہی ہے، جمہوریت یہ کہتی ہے کہ آپ سکون سے ووٹ دیں. دیکھو کسی نے اعتراض نہیں کیا الیکشن غلط ہوئے ہیں، ووٹ غلط ڈالے ہیں، کوئی بات نہیں ہوئی ہے. بس سارے بندے اپنے ووٹ لے کر آگے کی تیاری کر رہے ہیں کہ چیئرمین کس کو بنانا ہے، دوسرا کس کو بنانا ہے. بہرحال یہ ایک طریقہ کار ہے. ہمارے جب ووٹ ہوتے ہیں تو کتنا مطلب ہے کہ حالات خراب ہوتے ہیں، کتنے مطلب خوف و ہراس ہوتی ہے، کتنے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، کتنے فائر ہوتی ہے. اس لیے اس ماحول کو چھوڑیں، اس ماحول سے سیکھیں. الیکشن جو ہے ہمارے لیے سیکھنے کا پروگرام ہے. ہم سیکھنا چاہیے کہ یہ الیکشن کیسے کریں. یار کتنا اچھا الیکشن ہے،
کتنا اچھا الیکشن ہوا ہے. وہ جو جہاں ووٹ ڈالے تھے کوئی بندہ نہیں تھا, صرف ہم ووٹ ڈالنے والے ایک بندہ تھا. اس کمرے میں اس ہال میں کوئی بندہ نہیں گیا. تو لہٰذا یہ ہمیں سے باتیں سیکھنی چاہیے. دوسری بات ہے, جو لوگ ہارے ہیں 4 سال ہیں, 4 سال پارٹیوں میں جائیں, جیسے لبنان علیہ بتا رہی ہے, کام کریں وہاں پر. میں جب سوشل ڈیموکریٹ تھا, میں یہ پلاکیٹ لگاتا تھا, ان کے ساتھ جاتا تھا, کام کرتا تھا. وہ میری بہت عزت کرتے ہیں کیوں میں ان کے ساتھ کام کرتا تھا. میں صحیح بات ہے سڑکوں پر میں کھڑا نہیں ہوتا تھا, لیکن ان کے لیے پلاکیٹ لگاتا تھا. لہٰذا ان لوگوں کو اس پارٹی کے لیے کام کرنا چاہیے. وہ سارے ڈینے بھی آپ کو پسند کریں گے. اگر آپ صرف ووٹ لیں گے, ووٹ کے وسیلے میں جاتے تو ایسا نہیں ہے. وہ کام کرتے ہیں, وہ سارے مل کر جو پارٹی بنی ہوتی ہے نا کسی بھی ایریا میں, وہ سارے کام کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے. لہٰذا سب دوستوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ آئندہ تیاری کریں, 4 سال تیاری کریں, اپنے دوستوں کو ملیں, ان سے بھی ملیں, سیکھیں, طریقہ کار سیکھیں. الیکشن ایک مطلب باقاعدہ کا لائے عمل ہے, اس کو سیکھیں. پر یہ تو بات تھی الیکشن کے بارے میں کہ جو لوگ الیکشن جیت گئے ہیں ان کو دوبارہ مبارک, اور جو ہار گئے ہیں وہ سیکھیں, ہارنا نہیں سکیں. اس لیے کہ ٹھیک ہے میں نے تجربہ کیا ہے, ناکام ہو گئے پھر کوشش کر لوں گا. وہ بھی تو بادشاہ ہیں نا جو 10 دفعہ ہار کا جنگیں کرتے تھے اور آخر میں کامیاب ہو جاتے تھے. لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور پیار سے محبت سے, کوئی سٹریس نہیں لینی چاہیے اور نہ سٹریس دینی چاہیے. ہم لوگ ہیں اگر کسی کے کپڑے اچھے دیکھ لیں تو کیا اس نے کیا ہیٹ پا لیا, اس نے ٹوپی پا لی, تو وہ جو کرتا ہے کرنے دو. اب اپنی فکر کرو, ہم اپنی فکر نہیں کرنے, ہم زیادہ دوسروں کی فکر کرتے ہیں. لہٰذا صاحب یہی بات تھی, یہی پیغام ہے. سب دوستوں کو صاحب سلام, آپ نے بڑا آپ کو اچھا سلام. ایک لفظ یوز کیا ہے, کچے کے ڈاکو. باقی آپ نے یہاں جی سارے کچے کے ڈاکو بننا چاہتے ہیں, لوگوں بننا کو چاہتے ہیں. ڈرانا بالکل. چاہتے ہیں. ہم ذات برادری میں جاتے ہیں, ڈراتے ہیں, جو ہے ہم وہ جا ٹھاکر کا رول ادا کرنا چاہتے ہیں, ٹھاکر بننا چاہتے ہیں. کچے کے ڈاکوؤں والا آپ نے لفظ بڑا اچھا یوز کیا. آپ نے سیاست کے راج بارے میں صاحب, بتایا کہ پارٹیوں میں راج جائیں. صاحب میں عرض کرتا ہوں دوبارہ کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس حال میں یہاں آئے تھے. 1970 سے پہلے ہمارے کیا حالات تھے. ہمارے پاس کھوتی نہیں ہوتی تھی راج صاحب, ہمارے پاس مطلب کوئی شے نہیں ہوتی تھی. ہم پھر یہاں آئے کس طریقے سے آئے, نام بدلی کر کے آئے, پاسپورٹ بدلی کر کے آئے, دوسرے لوگوں کو باپ بنا کر آئے, دوسری ایک اور سے 4 شادیاں کر کے آئے. ہم کس طرح آئے, اب ہم کیوں اتنے مطلب پینچ بنتے ہیں. ہمیں پینچ نہیں بننا چاہیے, ہمیں سوچنا چاہیے. یاد سی ایک اپنا ایک وزیر تھا, تو جب وہ وزیر بن گیا تو اپنے کمرے میں جا کر اپنا پرانے جوتے دیکھتا تھا, اپنے کپڑے دیکھتا تھا, کہ تاکہ وہ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے. یہاں پر تو لوگ ایسے کے سمائے نہیں جاتے ہیں, لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ جب پاسپورٹ لے لیں گے تو پھر ڈرتے ہیں. یہ پاکستان میں کیا کریں گے, ان کے پاس کوئی مطلب ان میں سیکھا نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے, کہانی نہیں, کسا نہیں. رہتا انسان کو اپنے آپ میں رہنا چاہیے. بہت شکریہ, میں کسی کے بات نہیں کہہ رہا, نہیں میں ماں اپنے بارے صاحب, میں آپ کہہ تو رہا. جینون ذکر کر رہے تھے, جینون انالائز بہت کر رہے تھے. شکریہ. ماں صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی. یہاں کا ایک نظام ہے, آپ ممبر بنیں, پارٹیوں کے ممبر بنیں, پارٹیوں میں جائیں گے, کام کریں, 4 سال اگلے کام کریں. ماں صاحب ہم چاہتے ہیں کہ ہم 1 دن ممبر بنیں, 2 دن ممبر بنیں, اور اس کے بعد اس پارٹی کو چیلنج کریں. جس ملک نے ہمیں ویزا دیا اس ملک کو ہم اسٹیٹ کو چیلنج کریں. تو ہم جب اس طرف لگ پڑیں گے تو یہ ایک ظاہر ہے. اگلی دفعہ مجھے ڈر لگتا ہے ماں صاحب, مجھے ڈر لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ڈینش پارٹیاں ان کو اپنا ممبر بنانا ہی چھوڑ دیں, کہ چونکہ یہ ٹھیک, ان کا طریقہ کار ہی علیحدہ ہے, یہ ہمارے سیاست رویے ہی ٹھیک علیحدہ نہیں ہے, طریقے ہم سے نے کرتے. کچھ جی راشد, ہمارے رویے ٹھیک نہیں ہے. ہم نے کچھ نہیں سیکھا ہے جمہوریت سے. جمہوریت جو ہوتی ہے وہ عوام کی حکومت ہوتی ہے, عوام کے لیے ہوتی ہے, عوام سے ہوتی ہے, عوام چنتی ہے. اور ایک ووٹ چاہے غریب ہو چاہے ایک فیکٹری کا مالک کو برابر ہوتا ہے. لہٰذا ایک ووٹ دیکھو کتنی ایک ووٹ کی قدر ہوتی ہے. ایک ووٹ جو ہے وزیر اعظم کو اتار سکتا ہے, ایک ووٹ وزیر اعظم بنا سکتا ہے, ایک ووٹ جو ہے وہ چیئرمین بنا سکتا ہے, ایک ووٹ جو ہے وہ ہوم منسٹر بنا سکتا ہے. لہٰذا ایک ووٹ سے ایک اپنی بن سکتا ہے. اس لیے ہر آدمی کی جو ووٹ کی ویلیو ہے وہ برابر ہے, اور عزت کرنی چاہیے, احترام کریں. اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان برابر ہے. ہم کہتے ہیں کل مسلم اخواتون, لیکن سارے بندے پتہ نہ کام سے ہے کون. ہم کہتے ہیں سب مسلمان بھائی ہیں, لیکن کون عمل کرتے ہیں, نہ اسلام پر عمل کرتے ہیں, نہ یہاں کے ماحول پر عمل کرتے ہیں. بس وہی ہماری پرانی ذہنیت, پرانے ڈھنگ, پرانے طریقے, پرانے بس کیا بکواس ہے یہ زندگی. بس میں کہتا ہوں کہ انسان کو انسان بننا چاہیے. علامہ اقبال کا شعر ہے, فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. انسان بن جاؤ بس. بہت شکریہ صاحب. اور ماں صاحب آپ سے کرنی گا. پوچھنا چاہوں گا, چونکہ آپ کے حلقے کی بات ہو جائے, چونکہ آپ سکندر صدیق بھی اپنی پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ ممبر بن گیا, سیٹ اپنی اس کو پارٹی کی مل گئی, اس نے سیٹ نکالی, جو بھی حالات تھے, جیسے بھی حالات تھے, اس نے اپنی سیٹ نکالی. اسی طرح اعجاز شاہ صاحب نے اپنی سیٹ جو ہے وہ برقرار رکھی,
اور وہ آنے والے دنوں میں آج کل میں ان کی کمیٹیوں کا بھی پتہ چل گیا. پتہ تو ہے ابھی ہم اناؤنس نہیں کرتے تھے اب تک, وہ خود سارے افیشیل جو ہے خود نہ کہیں تو ہمیں پتہ ہے کون کون کس کمیٹی میں جا رہا ہے, کون کون کس کمیٹی کی ڈیمانڈ کر رہا ہے. مطلب برانڈوی کے الیکشن جو ہیں وہ نظر آ رہے تھے کہ نوجوان بچہ کھڑا تھا وہ جیت جائے گا, شاہ صاحب جیت جائیں گے, عرفان گیلانی کے بارے میں تھا یہ بھی پہلی دفعہ تھا یہ بھی جیت جائیں گے. تو مذہب آپ اس برانڈوی کے الیکشن کو دیکھتے ہیں کہ یہ جمہوری کس طرح پیارے طریقے سے ہوا ہے, فیصلہ وہی ہوا ہے جو پارٹی کے فیصلے ہوتے ہیں. راج صاحب میں بالکل میں کسی شخص یا کسی شخصی کے بارے میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہاں جو الیکشن کا طریقہ کار ہے اس میں مطمئن ہوں, میں خوش ہوں. جن کو ووٹ ملے ہیں وہ بن گئے ہیں, اور میرے خیال میں یہی ایک طریقہ تھا جو ہوا ہے, اور جن کو حق ان کو مل گیا. پر جو ہے نا کہ یہ دو بندے جو ہے نا یہ بن گئے, اچھا ہوا, میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں, اور اس لائق سے وہ قابل سے. جو نہیں بنے وہ کوشش کرے, وہ نئے تھے اور دوبارہ کوشش کریں, بس میں یہی کہوں گا. صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا. تھینک یو ویری مچ. بس بیٹھا تھا آپ کا ریڈیو سن رہا تھا, میں نے کہا کچھ حصہ ڈال لوں, اگر کسی آدمی کو کوئی میری بات سے تکلیف ہوئی تو معذرت چاہتا ہوں آن ریڈیو. تھینک یو ویری مچ. سامعین ناظرین, یہ تھے ماسٹر یعقوب صاحب جو اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے تھے. ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے, کوئی بات کرنا چاہتا ہے اپنے حصے کی بات کرنا چاہتا ہے, کوئی الیکشن کے متعلق الیکشن اس پر بات کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے ادارہ آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے. سامعین ناظرین, آپ جمہوریت پسند بنیں. جمہوریت میں ہوتا ہے جتنے ووٹ پڑتے ہیں وہی بکسے سے نکلتے ہیں, اور ہمیں چاہیے کہ اس ملک میں ہم رہتے ہیں, اس ملک کے قانون قاعدے کی رسپیکٹ کریں, جو پارٹیوں کا طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق چلیں. دیکھیں یہاں کی یوتھ پارٹیاں کیوں بنتی ہیں کہ یہ شروع سے کام کرتے 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 آگے جاتے ہیں. ایک ہی دن میں سب کچھ نہیں بن جاتے, اور نہ ہی ایک ہی دن میں جو ہے وہ بندہ کونسلر بن جاتا ہے, ڈپٹی میئر بن جاتا ہے, میئر بن جاتا ہے, وزیر اعظم بن جاتا ہے. یہ ایک دن کا کھیل نہیں ہے, کوئی معجزہ تو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب یہ کمیون کے اور ریجن کے الیکشن ہو گئے, ریجن میں جو کامیاب ہوئے یہ بڑی پاور ہوتی ہے, بڑے فنڈز ہوتے ہیں, کام کرنا ہوتا ہے. اب ان کاموں کی طرف جائیں, فوٹو لگتے رہتے ہیں, مبارکباد دیتے رہتے ہیں. وہ جو دیسی طریقے سے ہمارے بی ڈی کے الیکشن ہوتے ہیں, ہم یہاں راج کرنا چاہتے ہیں. آپ کسی دوسرے ملک میں جا کر اپنے قانون راج کرنے کی کوشش خدارہ نہ کیجیے گا. یہ اسٹیٹ کسی کو چیلنج نہیں کرنے دیتی, اسٹیٹ کے قانون کے نیچے ہی آپ رہنا چاہیے. اپنی جو فلاسفی کو جو ہے وہ اس کو اپنے پاس رکھیں, اچھی رائے دینا چاہیے. آپ جائیں سیاسی پارٹیوں میں ممبر بنیں, یہ سیاسی طریقے سے ہی ممبر بنے ہیں نا, لیکن بہت ساری چیزیں جو سننے میں آ رہی ہیں ہمیں ملتی ہیں, بہت ساری انفارمیشن ہوتی ہے ہمارے پاس, کوشش کرتے ہیں کہ اتنی ہی آپ کے ساتھ سامنے رکھیں, لیکن آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو کرتوت ہے ہمارے, یہ کرتوت ہمیں نقصان دیں گے. جب ہم نے سروے کیا ہے تو سب آپ جب کہتے ہیں کہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے یہ قانون بنے, تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے اتنے قانون سخت ہوئے ہیں. تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے, ہمیں ایماندار بننا چاہیے. جس پارٹی میں جائیں اس پارٹی کے ساتھ لائل ہونا چاہیے, کہ پارٹی میں کوئی بندہ جیتنے کے لیے نہیں جاتا, وہاں آپ کام کریں. ہم وہاں جا کر اپنی پرسنالٹی بنانے کے لیے چیلنج کرنا شروع کرتے, کسی کو چیلنج نہ کریں. جو جمہوری طریقہ ہے اسی کی راج, جو قانون آپ کو اجازت دیتا ہے. سامعین ناظرین, اب میں گزارش کروں گا اپنا قانون راج کرنے کی کوشش نہ کریں, محنت کریں. جو اس ملک کا قانون آپ کو اجازت دیتا ہے اس کو بالکل آپ استعمال کریں. بعض قانون ہوتے ہیں جن میں لچک ہوتی ہے, اس کو مس یوز بھی نہ کریں. اس کا یہ نہیں مطلب ہے اس کو مس یوز کریں, کہیں جی یہ قانون تھا, قانون کو مس یوز بھی نہ کریں. سامعین ناظرین, ہمارے ساتھ ساتھ رہے, اگلے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں.